ہم زندگی میں تنہا نہیں رہتے. ہمارے ارد گرد معاشرہ ہے اور معاشرے کے پھیلے ہوئے افراد ہیں، اور ہر فرد کا اپنا ایک مزاج ہے اور اپنی ایک طبیعت ہے. ہر فرد کا اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے. وہ اپنے مزاج اور طبیعت کے ساتھ رہتا ہے. ہمیں احساس ہے کہ ہمارے ارد گرد انسانوں کا مجمع ہے، پھر زندگی میں ہم پھر بھی تنہا نہیں رہتے. ہمارے ارد گرد جانور بھی رہتے ہیں، بے زبان بھی رہتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ بھی زندگی ہم تنہا نہیں رہتے کہ ہمارے ارد گرد ایسی مخلوق بھی ہے جو اندیکھی ہے. ہماری نظریں، ہمارا شعور، ہمارا احساس، ہمارا ادراک ان کو نہ پا سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، پر وہ مخلوق ہے اور 100% ہے اور ہر حال میں ہے. وہ مخلوق ہے اور 100% ہے اور ہر حال میں ہے. ہم تنہا نہیں ہیں. پہلے دن کا بچہ سے لے کر آخری دن کے میت تک کوئی بھی شخص تنہا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ساتھ لے کر وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ کچھ مخلوقات ہوتی ہے جن مخلوقات کے ساتھ وہ زندگی کے دن رات گزار رہا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، دین کی حقیقت ہے، شریعت کی حقیقت ہے اور سائنس کی حقیقت ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں. کچھ چیزیں ہم پہ اثر کر رہی ہیں اور ہم کچھ چیزوں کا اثر لے رہے ہیں، ہمیں نظر آئے نہ آئے. نظر بد ہم پہ نظر ڈال اثر کر رہی ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے. اچھی نظر ہم پہ اثر کر رہی ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے. جنات کی دنیا ہمارے قریب ہے، اس کا اثر ہے، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. جنات ہیں، اور جنات کے علاوہ کوئی اور بھی مخلوق اللہ کے علم میں ہے، فرشتوں کے علاوہ، ہمیں نظر آئے نہ آئے پر ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری زندگی میں ان کا دخل ہے. اور اس کا دخل اس لیے ہے کہ ہم ناجائز قابضین میں سے ہیں. ان کے مطابق کہ زمین میں ہم سے پہلے جنات رہتے تھے، ہم بعد کی مخلوق ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے سرگودا میں، کہنے لگے 1947 میں جب مہاجر آئے بہت عرصے کے بعد ہم نے انہیں قبول کیا. ہم انہیں اچھوت سمجھتے تھے، ہم انہیں کوئی اور لفظوں میں کہتے تھے. وہ بیچارے لوٹے پوٹے، کوئی کہاں سے آیا. بڑے عرصے کے بعد ہم نے انہیں اپنے محلے کا، اپنی زندگی کا ساتھی یا اس ملک کا شہری قبول کیا. بڑے عرصے کے بعد